اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اپنی انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ کا اس جشن مسرت میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور برادر عزیز رضوان بھائی کی نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ الحمدللہ آگاہ ہے جشن ہے تو جشن کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ سلامت رہے۔ اگر انہیں یہ احساس نہ ہونے دیا آپ نے تو یہی چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ تعالی مفصل اور مکمل خطاب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اگر احساس یہ نہ ہونے دی، اچھا میں یہ کہوں گا ایک ہوتا ہے تھکاوٹ اور ایک ہوتا ہے احساس تھکاوٹ۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ رہے کہ بزرگ تشریف فرما ہیں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، تھکاوٹ کا ہونا انسان کی طبیعی عمل ہے، لیکن احساس تھکاوٹ نہ ہونے دینا یہ مودت اہل بیت کا شاہکار ہے۔ تو بس یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیر آپ حضرات کی خدمت میں رہوں بہت انتہائی توجہ کے ساتھ۔ اب یہ بات ہے کہ اتنے مختصر وقت میں کیا پڑھا جائے، کیونکہ میں پہلا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ محفل شعراء اور ادیباء کی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ہر لفظ کی قدر ہوگی اور وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ شاید کہ میرے سامنے یہ سماعتیں نہ ہوتی تو شاید میں ان الفاظ کو بھی اس طرح سے بیان نہ کرتا، لیکن میں پہلا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک ہمارے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ درود پڑھ دیجیے محمد سلام علیکم۔ کچھ چہرے سامنے رہے تو انسان میں جرأت بیان آتی ہے، اور ویسے بھی یہ مولا حسن کا جشن ہے تو یہ جرأت وہاں سے ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولا سلامت رکھے۔ بس یہ ہے کہ پہلا جملہ ہدیہ ہے، آپ شعراء ہیں ادیباء ہیں، تو پہلا جملہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ حسن کتنا حسین ہے۔ ذرا یہ دیکھیں حسن کتنا حسین ہے، ان کے حسن کا اگر اندازہ کرنا ہو شعراء ادباء ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ایک خیال ہے آپ کی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عربی کے اندر ایک اسم ہوتا ہے اور اس اسم کا پیار کے ساتھ اس کو دوسرے انداز میں پیش کیا جائے تو اسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اسے کہتے ہیں تصغیر۔ تصغیر یعنی کسی کو اس کا چھوٹا بنا دینا، وہی صغرا اور صغیر سے ہی تصغیر ہے۔ اب یہ ہے کہ حسن کتنے حسین ہیں، ان کے حسن کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جن کی تصغیر کا نام حسین، جن کی تصغیر کا نام، یا دوسرے لفظوں میں پلٹ کر کہہ دوں تاکہ بچوں تک، بزرگ تو سمجھ گئے، بچوں تک بھی بات سمجھ میں آ جائے، یعنی حسن کو چھوٹا کر دیا جائے، جس کے چھوٹے ہو جانے کا نام حسین ہو جائے، نہ جانے حسین کتنا حسین ہوگا، حسین کتنا حسن رکھتا ہوگا عزیزو۔ یہ میلاد ہے، لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے میلاد سے پہلے کچھ اور تذکرہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک جملہ میں پہلے یہاں پہ کہہ چکا ہوں، الحمدللہ اتنا حافظہ ساتھ دیتا ہے کہ میں نے 2 سال پہلے یہاں پہ کیا پڑھا ہے اور پچھلے سال ربیع الاول کے خمسے میں کیا پڑھ کے گیا ہوں، لیکن ایک جملہ آج ہدیہ اس کے حوالے سے آگے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہے پیدائش، جب انسان پیدا ہوا، انسان کی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے کہ فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں تاریخ ہے، یہ سب لکھا جاتا ہے، لیکن ایک
تاریخ اور ہے، توجہ ہے، تھوڑے وقت میں مجھے کچھ دینا ہے. ایک تاریخ پیدائش ہے اور دوسری تاریخ خلقت ہے. تاریخ پیدائش ہم میں سے الحمدللہ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم کب پیدا ہوئے، لیکن اگر کوئی آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا جتنا بھی ہو میرے لیے انتہائی محترم ہے، لیکن کوئی آپ میں سے یا پوری تاریخ سے کوئی پھول کر مجھے دکھا دے، کوئی اپنی تاریخ خلقت بتا سکے، کوئی انسان کب خلق ہوا ہے، یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ کب انسان خلق ہوا ہے؟ انسان کے لیے کہا جاتا ہے عناصر اربع سے خلق ہوا، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزوں سے خلق ہوا ہے انسان. لیکن اللہ نے یہ ہے شیعہ قوم، انسان آپ جو ہے وہ خلق ہوئے ہیں 4 چیزوں سے، اور ہم شیعہ یعنی حیدر کرار خلق ہوئے فاطمہ کی دعا سے. آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے ہیں فاطمہ الزہرا کی دعا سے. ہماری خلقت یہی ہے. بس جلدی سے کہہ کر آئی سفر یہی ہے کہ ہمیں اپنا معلوم نہیں ہے کہ ہم کب خلق ہوئے، کیونکہ پیدائش معلوم ہے، لیکن ماں کے پاس امانت کے طور پر کون تھا؟ ہم ہی تھے. باپ کے پاس کون تھا؟ ہم ہی تھے. اس سے پہلے پھلوں اور سبزیوں میں کون تھا؟ ہم ہی تھے. اس سے پہلے زمین میں کون تھا؟ ہم ہی تھے. تو اب کوئی بتا سکتا ہے، جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے، آج تک یہ بتا سکی ہے کہ یہ زمین کب خلق ہوئی، زمین کب خلق ہوئی، کب وجود میں آئی، کہ کیا ہے زمین؟ کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، ذرا میزان میں آئے کہ زمین کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. توجہ فرما، مٹی کو تراب کہتے ہیں. تو جب کوئی آج تک تراب کو نہ پہچان سکا، ابو تراب کو کیا پہچان سکا؟ تو بس یہ یہاں سے ایک منزل طے ہو گئی کہ جب ہمیں اپنی خلقت کا نہیں پتا کہ ہم کب خلق ہوئے ہیں، وہ ہستیاں کب خلق ہوئی ہیں، کون بتا سکتا؟ بس جلدی سے سفر کر رہا ہوں، چاہتا تھا کہ یہاں پر تھوڑا سا رک کر اور مزید گفتگو کرتا، لیکن بہت ہی جلدی کے ساتھ. اب عام ہستی نہیں. دیکھیے ممبر پر آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاعر آتے ہیں، ان کے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے یا ان کا دفتر ہوتا ہے. ہم مولانا حضرات کا دفتر قرآن ہوتا ہے یا حدیث؟ تو جتنی دیر آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس ہوتے رہیں گے، وہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کب خلق ہوئے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہمیں خلقت ان کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ان کا اس دنیا میں آنا بھی سمجھ میں آئے. کیونکہ معارف ہمارا اصل ٹاپک یہی رہتا ہے، ہمیں معارف چاہیے. کوئی یہ ذوق اب کم ہوتا جا رہا ہے، کم. لیکن آپ جیسی حسین سوالیں اگر بیدار رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے والے وہ معارف پڑھیں، اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں معارف چاہیے. بھائی یہ دوسرے موضوعات دوسروں کے لیے کافی ہے، ہمیں معارف کچھ دیے جائے. تو معصوم یہ فرماتے ہیں، یعنی پیغمبر کا ارشاد ہے، راوی سے فرماتے ہیں اعلم ان اللہ تعالی. پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ رہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے خلق فرمایا، خلقنی، اللہ نے مجھے خلق فرمایا، وخلق علیًا، اور علی کو خلق فرمایا. گھبرا تو نہیں گئے؟ نعرہ حیدری، دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت بہت مفصل ہے کہ سبوں پر محیط ہے. مدینہ المعاجز کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اس کے بعد ایک پورا تذکرہ ہے جو کہ میں نے وعدہ کیا جلد ہی نپٹا دینا ہے تاکہ میزبان کو پریشانی نہ ہو جائے. تو بس اصل میں یہ ہے کہ توجہ یہاں پر ہر معصوم کی خلقت بیان کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور مجھ سے کس چیز
کو خلق کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ علی علیہ السلام کو خلق کیا اور علی سے کس چیز کو خلق کیا ہے. میں پوری اس تفصیل کو نہیں پڑھ رہا کیونکہ آج کا موضوع جو ہے اسی پر آنا چاہتا ہوں اور مجھ سے پہلے خوب تذکرہ ہو رہا تھا کلموں کے احساس کا. تو آج ذرا اس معارف کے ساتھ مجھے فائدہ آ رہا تھا کہ جہاں پر میں جانا چاہتا ہوں. توجہ رہے گا خصوصاً جو پڑھے لکھے آپ سبھی چہرے ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. اب دیکھیے توجہ کیجیے گا. میں سارے موضوع کو مجبوری ہے وقت کی مجبوری ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تو گھنٹوں میں توڑنے والے ہیں وہ پروگرام کو. تو لیکن یہ ماحول اسی طرح کا ہی تقاضا کرتا ہے اور یہ محفل اسی طرح سے ہوتی. جو پڑھنے والا آتا ہے میری طرح نثر پڑھنے والا وہ مختصر ہی وقت پڑھتا ہے. تو بس یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا اور پھر اس سے کس شے کو خلق کیا. یہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَتَقَا نُورَ الْحَسَنِ. بہت توجہ. فَتَقَا نُورَ الْحَسَنِ. اللہ تعالیٰ نے نور حسن کو شکافتہ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا بیدار رہنے کا ہے 14 کے ماننے والے 14 منٹ کا سہارا لے رہا ہوں. اگر 1-2 منٹ اوپر بڑھ جائے تو وہ اتنی اجازت رہے گی لیکن بس اتنی سی بات ذہن میں رہے کیا کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام کے نور کو شکافتہ کیا اور پھر فرمایا فَخَلَقَ مِنْهُ النُّهْ وَالْقَلَمَ. کیا ربط ہے اللہ کیونکہ قلم اور تباہ کا قلموں کے داس کا خاص تعلق تھا امام حسن کی زندگی کے ساتھ. جیسے اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے نور سے مثلا عرش کو خلق کر دیا کہ روایت میں مفصل موجود ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. بالآخر اللہ نے حسن کے نور سے کہ لوہے قلم ہی کو یعنی بتانا ایک مطلب تو ظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم تو دنیا کے قلموں کے تاج کی بات کرتے ہو کہ تو وہ لگنے والا وہ مقام رکھتا ہے جہاں پر لوگوں کی تقدیروں کو لکھا جاتا ہے. قلموں کے تاج کا تعلق اس کے ساتھ ہے. شب قدر آ رہی ہے نا کہا جاتا ہے یہ وہاں لکھوا لو وہاں لکھوا لو کہ بھائیوں کہاں لکھوانا ہے. میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں بس روایت کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا لوں. روایت کے یہ جملے یہ ہے فَخَلَقَ مِنْهُ اللَّهُ وَالْقَلَمَ. فرمایا وَالْحَسَنُ. بہت توجہ ذرا ادھر توجہ رہے میری طرف. فرمایا وَالْحَسَنُ أَفْضَلُ مِنَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ. فرمایا میرے مولا حسن کے بارے میں کہ یہ لوح و قلم سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ واضح ہے کہ جب نور حسن سے یہ چیزیں خلق ہوئی ہیں جس سے خلق ہو وہ افضل ہوتا ہے. جو مخلوق بنے وہ بعد میں ہوتی ہے مفضول ہو. تو یہ ہے عزیزان محترم. اب یہ ہے لوح و قلم کہا جاتا ہے نا کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا. ابھی آ رہی ہے نا تقدیر کے دن بھی شواہ قدر آ رہی ہے تو توجہ چاہتا ہوں تقدیر میں کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا. اگر کچھ تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہو تو شب قدر سے پہلے امام حسن سے لکھوا لو. امام حسن سے لکھوا لیا جائے کیونکہ اس کے نور سے خلق ہوا ہے. اور بس میں نے سمیٹ دیا اپنے بیان کو. میں عرض کرتا ہوں اگر وقت ہوتا تو یقین جانے گھنٹوں پر یہ محیط تھا مضمون لیکن سمیٹ رہا ہوں. بس یہ ہے شب قدر. شب قدر شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ آیت آپ کے سامنے ہے نا کہ ان شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہ کون سا قرآن ہے عزیزو؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ قرآن صامت ہے. یہ قرآن صامت ہے جو 19 کو یا 21 کو یا 23 کو نازل ہو رہا ہے. یہ قرآن صامت ہے اور امام حسن قرآن ناطق ہے جو آج کی شب میں نازل ہو رہا ہے. یہ ہے قرآن صامت اور اس نور کی تجلی سے پوری کائنات
یہ منسوب ہے، لیکن ظاہری طور پر اس دنیا میں شہزادہ امام حسن کی آمد جو تاریخ نے لکھی ہے، جو ولادت باسعادت لکھی گئی ہے، وہ لکھا گیا ہے کہ نماز ظہر کے وقت ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ لیکن میں اتنا حاضر کر ضرور کہوں گا، میرے مثال میں یہ چیز شامل ہے، کیونکہ آج تک ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بحث جڑی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی پاکیزہ ہستی کی اس دنیا میں ظاہر آمد ہوتی ہے کہ میلاد یعنی کیا ولادت کہنا چاہیے یا ظہور کہنا چاہیے، ہمارے سوشل میڈیا پر اسی پر خبریں چلتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اتنا ضرور توجہ رہے کہ آپ ان بحثوں میں پڑھ کر آپ حقیقی شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں، حقیقی شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ معارف پڑے گئے، پھر یہ معنی واضح ہو جائے گا کہ ولادت تھی تو کیسی تھی، ولادت تھی تو کیسی تھی، ظہور تھا تو کیسا تھا۔ ان بحثوں میں ہماری منزل تو بہت بلند ہے، ہم ان لفظوں میں الجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ولادت کہیں یا ظہور کہیں، ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں ظہور کے وقت شہزادی کونین کے پاس ان کی آمد ہوتی ہے، اور ظہور کے بعد عصر کی نماز پر مصلی عبادت پر آ کر امام حسن کا وہ وجود اقدس اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک مرتبہ اپنی طہارت